اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سورہ مومنون شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو سورہ حج میں مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کنارے کنارے نہیں بلکہ بیچ منجھدار میں اتر کے کرنی ہے، اور یہ کہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تو یہ مشکل اور یہ گراں اور یہ کٹھن چیلنج کون لوگ قبول کر سکتے ہیں؟ ان کے کچھ بنیادی اوصاف ہیں، کم از کم یہ پری ریکوزٹس ہیں جو پورے کریں گے تو اس معیار کو پورا کر سکیں گے جو سورہ حج میں بیان کیا گیا، اور وہ جو ہیں لازمی جو ان کے اعمال جو انہوں نے بجا لانے ہیں ان کا ذکر ہے جو سورہ مومنون کے ابتدا میں آیا ہے۔ فرمایا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے، یعنی اپنے اس مشن عبادت میں جو انہیں سونپا گیا ہے، یا شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ان پر عائد کی گئی ہے، وہ ایمان والے اپنا کام نکال لے گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، اللہ کے آگے دل سے جھکنے والے ہیں۔ ایک تو رکوع کرتے ہیں جسمانی طور پر، لیکن ان کے دل بھی جھکے ہوتے ہیں، یعنی نماز کو اس کی پوری روح کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو بے مقصد باتوں سے، لغو سے، فضول کاموں سے اراض کرتے ہیں، یعنی وقت گزاری کا کوئی ایسا مشغلہ جس میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہو، تو ایسے کام نہیں کرتے بلکہ اپنے ہر ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر کاربند رہتے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہوتی ہے نا 2.5% زکوٰۃ کی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی ایک عمل تزکیہ ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، نیکی کے راستے پر چلنا، محبتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہنا۔ تو یہ وہ جو ہم نے ابھی دیکھا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگیوں کے نمونے، تو یہ در حقیقت یہ تزکیے کا عمل ہے، اس پر کاربند رہتے ہیں، جو بھی نقصان ہو جائے اسے گوارا کرتے ہیں، خود قربانیاں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا بیجا استعمال، یعنی یہ کہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، یوں کہنا چاہیے، حفاظت کرنا مطلب انہیں تھامتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنے بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہوں، یعنی لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، اس پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ایک انتہا کا تصور عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو گیا کہ زیادہ نیکی کا کام یہ ہے کہ شادی نہ کی جائے، اسلام یہ تصور نہیں دیتا، صرف وہ یہ کہتا ہے کہ کنٹرول رکھو اس جذبے کے اوپر، ڈسپلن میں رہو، اور جو اس کا جائز راستہ اللہ نے رکھا ہے اس تک اپنے آپ کو محدود کرو۔ تو ایسا اپنے اوپر کم از کم کنٹرول وہ رکھیں، اور جن کا یہ کنٹرول نہ ہو تو وہ پھر باقی معاملات میں بھی وہ جو آتا ہے نا کہ بے اعتدالی ان کے آئی جائے گی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پھر وہ خواہش کا بندہ ہے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، پھر اس کا معاملہ حد سے نکلا ہوا ہوگا۔ تو وہ لوگ اہل نہیں ہیں اس کام کے، بلکہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنی ان نفسانی خواہشات، نفس کے اس منہ زور گھوڑے کو قابو میں رکھ سکیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو لوگ اس کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کریں، یعنی اپنی شہوت کی تسکین کا کوئی ایسا رستہ نکالیں جو ان دو کے علاوہ جو بیان کیا گیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے نکلنے والے لوگ ہیں، وہ جو اللہ نے حدود رکھی ہیں ان کو پامال کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، انسانوں سے بھی جو ہوں، اور جو اللہ کی امانتیں ہیں تو ان کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بھی پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے نماز کی روح، وہ اس کا یعنی آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور خیالات ادھر ادھر نہ دوڑائے گھوڑے، اور یہ کہ پوری عاجزی اور انکساری اور خشیت کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ اس کی روح ہے۔ ایک اس کا نظام ہے، اسے وقت پر باجماعت ادا کرنا، تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن کے جو ہے نا اس کا خیال رکھنا، اسے پورا ادا کرنا، نماز کا چور نہ ہونا، یہ ہے اس کی حفاظت، اسے اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جو اس کا نظام ہے اس کا تعلق نماز کی حفاظت سے ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہ وارث بنیں گے۔
الذین یرثون الفردوس، جو جنتوں کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وہ عبادت گزار بندے بنیں گے جو زمین کے بھی آخر میں وارث بنائے جائیں گے، جو سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا تھا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تو زمین کے بھی اللہ تعالیٰ حکومت ایسے ہی لوگوں کو دے گا، اور یہ کہ آخرت میں جنت کے حقدار بھی یہی ہوں گے، چھاؤں والی ٹھنڈی جو باغات ان کے ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ مضمون اس سے پہلے سورہ حج میں بھی گزر چکا ہے، ذرا تھوڑے سے الفاظ بدلے ہیں، باقی مضمون وہی ہے۔ انسان کی پیدائش کے عمل کو تفصیل کے ساتھ ان دو صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے انسان کو بنایا ہے مٹی، چنی ہوئی مٹی سے، یعنی مٹی کا جو ایسنس تھا، ظاہر ہے وہ بھی کئی مراحل سے گزر کے وہاں تک پہنچا ہے۔ سبزہ ہے یا گوشت ہے، وہ کسی نے کھایا ہے، اس سے خون بنا ہے، خون سے وہ مادہ جو ہے نا وہ منویہ بنا ہے، اس سے انسان وہ نطفہ بنا۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اسے ایک بوند بنا دیا، فیکر، اور بنا کے رکھ دیا۔ اب یہ نطفہ جو ہے یہ عورت اور مرد کا ملا، جس کا ذکر سورہ دہر میں آیا ہے، من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے۔ ایک تو صرف مرد کی ہے، منی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد یعنی عورت سے جو بیضہ آیا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو کے رل مل کے جو جا کے رحم مادر کے ساتھ چمٹ گیا۔ تو نطفتن فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانے پر اسے قرار دے دیا، یعنی رحم مادر۔ ثم خلقنا النطفۃ، پھر اس نطفے کو ہم نے بنا دیا علقۃً، ایک علقہ، یعنی ایک ایسا کیڑا سمجھ لیں کہ جو چمٹ گیا تھا رحم مادر کے ساتھ۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃً، پھر وہ جو علقہ تھا اس پر ہم نے اسے گوشت کی بوٹی کی صورت دے دی۔ وخلقنا المضغۃ عظامًا، پھر اس بوٹی کو ہم نے بدل کے ہڈیاں کر دیا۔ فقصونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے چڑھا دیا گوشت۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور اٹھان پہ اٹھایا، دوسری اٹھان پر اٹھایا۔ اس اٹھان کو یہاں نہیں بیان کیا یہ کون سی اٹھان ہے، یہ ہے کہ جب وہ اصل میں اس سارے پروسیس سے گزرا، نطفہ، علقہ، مضغہ، اس سے جب وہ گزر چکا تو اس میں فرشتے نے آ کے روح پھونکی، اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ یہ جو روح پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ جان کے علاوہ چیز ہے، جان تو اس نطفے میں بھی ہے، علقہ میں بھی ہے، مضغہ میں بھی ہے، تو یہ وہ شے ہے جو اس کے اندر پھونکی گئی۔ یہ دوسری تخلیق ہے جو یعنی اب اس عالم خلق کے اندر وہ عالم امر کی شے بھی لا کے ڈال دی گئی، یہ فرشتہ بھی اس کے اندر گون دیا گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بابرکت ہے اللہ جو تمام بنانے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اب یہ تو ہو گیا، پیدا ہو گئے، اور وہ جو ہے نا ذکر آ چکا ہے کہ اس کے بعد کوئی جوانی کو پہنچتا ہے، ارذل العمر کو پہنچتا ہے۔ آخری انجام کیا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ اس کے بعد تم سب مردے ہو جاؤ گے، میت ہو جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ جس اللہ نے یہ پچھلا سارا کچھ کیا تو اگلا بھی کر لے گا۔ یہ تو یعنی وہ جسے کہتے ہیں عالم اصغر، یہ تو انسان کی اپنی مثال ہوگی نا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، تو یہ پورا عالم کیسے بنا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، تمہارے اوپر ہم نے 7 رستے بنائے۔ اس سے مراد بعض نے 7 آسمان لیے ہیں، بعض نے جو ہے یعنی اشارہ اس طرف بھی کیا کہ یہ جو یعنی آسمان کو مراد لے کے طبق، یعنی طرائق سے مراد طبق لیا، یعنی ایک در کے اوپر دوسرا آسمان، اور ایک مراد اس سے یہ بھی لی گئی ہے کہ یہ جو مدار ہیں، یہ جدید جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے یہ مراد لی ہے کہ جو سورج کے گرد گھومنے والے جو 7 ستارے ہیں، گویا ان کے جو مدار ہیں وہ مراد لیے گئے ہیں، ظاہر ان کے رستے تو ہیں۔ وما کننا عن الخلق غافلین، اور جو کچھ ہم نے بنایا اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی بنا کے چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے، یہ تدبیر امر ہم کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق، ناپ تول کر، ایک حساب کا، نہیں تو یہاں سیلاب آ جائے۔ فَأَسْقَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو ہم نے ٹھہرا دیا زمین کے اندر، یعنی زمین کے نیچے بھی اس کے خزانے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس کو لے جانے کی ہم پر قادر ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں، یعنی ختم بھی کر سکتے ہیں، نیچے بھی لے جا سکتے ہیں۔ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے نکالے کھجوریں بھی اور انگور بھی۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔
वशजरतन तखरुज मिन तूर सीना, और वो दरख्त भी जो निकलता है सीना, तूर सीना में, यानी उसका मरकज़ ये है जो सीना का इलाका है, वैसे तो पूरी दुनिया में होता है, यानी जैतून का दरख्त। तंबुतु बिद्दुहन, जो तेल के साथ उगता है, वसिब्गिल लिल आकिलीन, जो जिसमें लोग जो है ना वो उसको सालन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें अपना जो भी अनाज है या रोटी है डुबो के खाते भी हैं। व शजरतन तखरुज मिन व इन्ना लकुम फिल अनाम लाइब्रा, इसी तरह जो चौपाए हैं उनमें भी तुम्हारे लिए बहुत सबक और ध्यान की बातें हैं, सोचने की बात है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, उनके पेट में जो चीज़ होती है उसमें से तुम्हें हम निकाल के पिलाते हैं। ये सूरत नख्ल में हमने उसकी तफसीर पढ़ी थी कि भाई वो देखें वो चारा होता है, उससे खून भी बनता है, गोबर भी बनता है, और सफ़ेद दूध तुम्हारे लिए अलग से बन जाता है। वलकुम फ़िया मनाफ़िउ कसीरतुम व मिन्हा ताकुलून, और इन चौपाइयों में भी तुम्हारे लिए बहुत से नफ़े हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हो, व्यापार करते हो उनका, और उसके अलावा उनका गोश्त भी खाते हो। व अलैहा व अलल फुल्क तुहमलून, और इन चौपाइयों पर भी उठाए जाते हो, सवार कराए जाते हो, और कश्ती के ऊपर भी सवार कराए जाते हो। अब कश्ती तो इंसानों ने बनाई थी, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने पानी बनाए तो उसमें कश्ती चलती है। अब उसमें इजाफा कर लीजिए, जहाज़ों पर सवार किए जाते हो, तो वो भी तो हमने ही इंसान को ये सलाहियत दी थी कि वो ये सब कुछ बनाने के काबिल हुआ। वलक़द अर्स, ये एक तरह से समझाई बात, यानी अल्लाह के इनामात, अल्लाह के एहसानात, अत-तज़कीर बि-आला-इल्लाह, अल्लाह के एहसानात के ज़रिए से नसीहत करना। अब आके जो बात समझाई जा रही है वो ये कि अल्लाह के जो बड़े बड़े दिन हैं जब कौमें तबाह हुई हैं, तो ये भी एक रंग है जो यहाँ पे आ गया है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, नूह को भेजा हमने अपनी कौम की तरफ। फ़क़ाल या कौम इब्दुल्लाह, उन्होंने कौम से कहा अल्लाह के बंदे बनो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, जिसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। अफ़ला तत्तक़ून, तो क्या तुम बचते नहीं, डरते नहीं। फ़क़ाल अल मलउ लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, तो उनकी कौम के जो काफिर सरदार थे वो बोले मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, कि ये नूह नहीं है मगर तुम्हारी ही तरह के एक बशर हैं। अपने लोगों को कहा कि इनकी बात नहीं मानना। युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ल अलैकुम, ये चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर इन्हें कोई फजीलत मिल जाए, यानी लीडर बनना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने ये मजहबी टच दे रहे हैं। वल्लाहु शाअ अल्लाहु लअनज़ल मलाइका, बाकी अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतारता पैगाम देने के लिए, किसी इंसान को भेजने की क्या ज़रूरत थी। मा समेना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलीन, हमने इस तरह की कोई मिसाल नहीं सुनी अपने आबा, पहले जो गुजर चुके हैं आबा के, उन्होंने बताया हो कि अल्लाह ने किसी इंसान को रसूल बना के भेजा है, हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं। इन हुआ इल्ला रजुलुन बिही जिन्ना, बस ये एक आदमी है जिस पे कोई साया पड़ गया है, कोई सौदा समा गया है। फ़तरब्बसू, देखते रहो, फ़तरब्बसू बिही, इसे देखते रहो, हत्ता हीन, एक वक्त तक, हो सकता है दिमाग ठिकाने आ जाए, वो संभल जाएं। ये होते हैं ना कभी कभी किसी को कोई सौदा किसी के दिल में समा गया तो ये चढ़ी या आंधी उतर जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल इनका ठीक हो जाएगा, इंतज़ार करो। काला रब इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ किया मेरे रब जो इन्होंने मुझे झुटला दिया मेरी मदद फरमा। वो जो मदद का जिक्र पीछे हम पढ़ाएँ। फ़ाओखैना इलैहि अन इस्नाइल फुल्का बिअयुनिना व वह्यिना, तो हमने हुक्म भेजा उनकी तरफ कि आप कश्ती बनाओ हमारी आँखों के सामने और हमारी हदायत के मुताबिक। फ़ैज़ा जा अमरुना, और जब हमारा हुक्म पहुँचे, वफ़ारत तनूर, यानी जब तंदूर उबले, फसलुक फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, तो सवार कर लो इस पर हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा, व अहलका, और घर वालों को भी बैठा लो, इल्ला मन सबक अलैहिल कौल मिनहुम, सवाए उनमें से जिसके बारे में पहले ही बता दिया गया है, यानी वो बीवी के बारे में। वला तो ख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू, और मुझसे मुखातिब ना होना ज़ालिम लोगों के बारे में, यानी उनके बारे में कोई दुआ ना करना। इन्नहुम मुग़रक़ून, अब ये सब के सब गरक होने वाले हैं। वइज़स्तवैता अन्त व मन मअक अलल फुल्क, तो जब आप जम के बैठ जाओ आप भी और आपके साथी भी कश्ती में, फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, तो कहना कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें बचा लिया ज़ालिमों की कौम से, निजात दे दी हमें। वक़ुल रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारका, और कहो कि अब इस रब मेरे रब मुझे उतार, बरकत वाला उतारना, व अंत खैरुल मुनज़िलीन, और सबसे बेहतर उतारने वाला तू ही है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात, इसमें निशानियाँ हैं, यानी जब अल्लाह का रसूल आता है तो फिर ऐसा होता है। वइन कुन्ना लमुब्तलीन, और बेशक हम आजमाते हैं, जांचते हैं, इम्तिहान लेते हैं, यानी मौका देते हैं कि रसूल की बात मानते हो या इनकार करते हो, ये, और उसमें फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आजमाते हैं। सुम्मा अंशा, और नूह को भी आजमाया, वो भी तो साबित कदम रहे, तो फिर हमारी जो है ना उनकी तरफ मदद आई, 900 साल के बाद हुआ।
ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد ہم نے ایک اور جماعت اٹھائی. اس جماعت کا ذکر نہیں ہے جو جماعت اٹھائی، لیکن خیال یہی ہے کہ سمود کا ذکر ہے، کیونکہ یہ قوم جو کوئی بھی ہے وہ ہلاک ہوئی ہے سیخا سے، چنگاڑ سے. دو ہی قومیں جو اس طرح ہلاک کی گئیں جن کا ذکر ملتا ہے، ایک یہ قوم سمود اور ایک اصحاب مدین کا یہ ذکر آتا ہے. تو چونکہ یہ آگے جا کے آتے ہیں نا کہ اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی بستیاں جو ہے نا اٹھائیں، تو اس سے مطلب زیادہ قریب یہی لگتا ہے کہ قوم سمود ہے. فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو ان میں بھیجا ہم نے ایک رسول جو انہی میں سے تھا. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے بھی آ کے وہی بات کہی جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم اس سے نہیں ڈرتے. وقال الملأ من قومہ الذین کفروا، تو ان کی قوم کے جو کافروں کے جو سردار تھے انہوں نے کہا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے منکر تھے، جھٹلانے والے تھے. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی کا مال و دولت دے رکھا تھا، وہ بولے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ نہیں ہے مگر، یعنی جو رسول تھے اگر صالح علیہ السلام تھے تو انہوں نے کہا یہ صالح نہیں ہے مگر ایک تمہاری طرح کا انسان ہے. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، یہ وہی کچھ کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو. یعنی کم از کم کوئی ہفتے میں ایک دفعہ تو اللہ کی طرف سے کوئی اسپیشل جو ہے نا ان کے لیے کوئی اترنا چاہیے تھا دسترخوان، تو وہی کچھ کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور وہی پانی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو، کوئی ان کے لیے اسپیشل پانی بھی نہیں آتا. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے کہا مانا ایک اپنے ہی جیسے انسان کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم بہت نقصان والے لوگ ہو جاؤ گے. یعنی ہماری تو مانو لیکن اس کی نہیں ماننا. تو سوال یہ ہے کہ اگر بشر کی اطاعت نہیں کی جا سکے تو تمہاری کیوں مانے؟ تمہیں کون سے پھر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ لیکن نہیں، اپنی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا. اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ وَکُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ آپ سے وعدہ کرتا ہے، امید دلاتا ہے یہ کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی، أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، تم پھر اٹھائے جاؤ گے، کھڑے کیے جاؤ گے. ہیہاتا لما توعدون، کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا وعدے کیے جا رہے ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے. نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ آج جدید دور میں جو سب سے زیادہ انٹلیکچوئل سمجھے جانے والے لوگ ہیں، ان کی سوچ کو اس سے آگے تو نہیں گئی ہے. تو اسے آپ جدید سوچ کہیں گے یا قدیم سوچ ہے؟ یہ تو صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ سوچ پائی جاتی تھی، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، نہیں ہے مگر یہ ایک شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. وما نحن له بمؤمنین، ہم اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے. قال رب انصرنی بما كذبون، انہوں نے بھی فرمایا میرے رب، میری دعا کی میرے رب میری مدد فرما جو انہوں نے مجھے جھٹلایا. قال اما قلیل، فرمایا اللہ نے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، یہ پچھتاتے رہ جائیں گے، ندامت سے دوچار ہوں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، تو ان کو پھر ایک تیز آواز نے آ پکڑا، کان پھاڑ دینے والی آواز. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ان کو ہم نے کوڑا کر دیا، یعنی کوڑا کرکٹ ہو گئے. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جو گناہگار ہیں، ظالم ہیں، ان کے لیے دوری ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. ثم انشانا من بعدہم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے کئی اور جماعتیں پیدا کی، یکے بعد دیگرے کئی جماعتیں آئیں. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، ایک بات طے ہے، کوئی امت جو اس کی عمر مقرر تھی، وقت اس کا مقرر تھا، نہ اسے آگے جا سکی نہ پیچھے جا رہ سکی. اس کا ایک واضح مطلب ہو گیا کہ جیسے ہر انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، ایسے ہی امتوں کی بھی عمر ہے. جیسے انسانوں نے مرنا ہوتا ہے ایسے ہی امتوں نے کبھی معاملہ چکتا ہوتا ہے. تو اس کے تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قول مبارک ہے آپ کا، کہ آپ نے یہ اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دے گا. یہ جو امتیں ہیں ان کے بارے میں ایک رائے یہی ہے کہ یہ 1000 سال ان کی عمر رہی ہے. تو آدھا دن پھر 500 سال کا بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ میری امت کو جو عمر ملے گی وہ 1500 برس ہوگی، اس سے کم از کم نہیں ہوگی، اس سے اوپر ہو سکتی ہے. تو اس حساب سے بھی جب لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بات بہت قریب آ گئی ہے، مسئلہ گویا بالکل اینڈ ٹائمز کا ہے. کم از کم عصر سے تو نیچے اتر چکے ہیں، چلیں ابھی رات اگر نہیں بھی شروع ہوئی تو یہ زندگی کا اختتام ہے. یہ بجھتے ہوئے جو ہے نا شمع کا آخری شعلے ہیں جن سے اس وقت نوع انسانی گزر رہی ہے.
ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول پے بپے، لگاتار مسلسل، کلما جاء امت رسولھا، جب بھی کسی امت کے پاس اس کے رسول آئے، یعنی ہر ایک گروہ کے اپنے اپنے رسول تھے، جس کے پاس بھی آئے، کذبوہ، ہر ایک نے ایک ہی کام کیا کہ انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بھی وہی کیا، ایک کے پیچھے دوسرے کو غرق کرتے رہے، ہلاک کرتے رہے، برباد کرتے رہے، وجعلناہم احادیث، سب کی کہانیاں بنا دی، بس اب ان کی مطلب کہانی تو ہے وہ نہیں ہے، فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو دوری ہے، پھٹکار ہے ہر اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، بآیاتنا و سلطان مبین، اپنی نشانیاں دے کر اور ایک سلطان دے کر، واضح سلطان، کھلی سند دے کر، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، انہوں نے بھی گھمنڈ کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بھی بہت سرکش قوم تھی، فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، وہی بات انہوں نے بھی کہی، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، وقومہما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم ہماری، اب عابدون وہی لفظ آ گیا جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، میرے بندے بنو، ان کی قوم ہمارے بندگی کرتی ہے، یعنی ہمارے حکم کے تابع ہے، ہماری فرما روائی میں ہے، ہماری غلام ہے، فکذبوہما، تو انہوں نے بھی، اس قوم نے بھی جھٹلا دیا ان دونوں کو، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، فکانوا من المہلکین، اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے، جیسے باقی قومیں ہلاک ہوئی، یہ قوم بھی ہلاک ہوئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، یعنی اس کے بعد تو طور پہ لے جا کے کتاب دی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اب یہ آل فرعون کا ذکر نہیں ہے، یعنی موسیٰ کے ساتھ ہی تاکہ ہدایت پائیں، وہ سیدھی راہ پر گامزن ہوں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور اب یہ اس کے 1400 سال بعد ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سمجھے 1400 برس بعد، ہم نے ابن مریم یعنی حضرت مسیح علیہ السلام و امہ، اور ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام، ان کو بنایا آیتاً نشانی، وآویناہما الی ربوۃ، اور ان کو ایک ٹیلے کے اوپر ہم نے ٹھکانہ دیا، پناہ دی۔ کوئی بچپن میں خطرہ پیدا ہوا حضرت مریم کو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ انہیں لے کے ایک دور کی جگہ پہ جا کے ٹھہر گئیں، زیادہ خیال یہی ہے کہ بیت اللحم میں جا کے، وہی جہاں پہ پیدائش ہوئی تھی وہاں لے کے چلی گئیں، جو ایک اونچی جگہ تھی۔ بعض لوگوں نے اس کو پھر پتہ نہیں کشمیر بھی بنا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کشمیر میں مدفون ہوئے، یہ بس وہی لمبی کہانیاں ہیں، یہ وہی بات ہو گئی وہ الکا شیطان والی، کہ شیطان نے پھر اس ربوے کو جو ہے نا، اب آپ کو ربوے سے کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ وہی ہے، اصل میں ربوہ انہوں نے کشمیر کو بنایا ہے، یہ مجازی ربوہ ہے جو جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں ربوہ کشمیر کو بنایا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی برکتیں ہیں، اور اس کے جوڑتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب مرزا صاحب کی تحقیق یہی ہے کہ جی حضرت مسیح کی قبر جو ہے نا وہ سری نگر میں ہے، حالانکہ بہرحال ٹھیک ہے، وہ آپ 7ویں آسمان پہ بھی بنا سکتے ہیں، جو مرضی، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور بھلے کام کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، اللہ اس سے میں واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ جو ہم نے بتایا نا، یہ جو رسول ہیں یہ امت واحدہ ہیں، یہ امت واحدہ ہے، یعنی یہ راستہ ہے جس پر تم نے چلنا ہے، یہ لوگ ہیں جن کی تم نے اتباع کرنی ہے، جن کی پیروی کرنی ہے، جن کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس مجھ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اب ان کا راستہ کیا ہے؟ یہاں جس راستے کی ذکر کیا جا رہا ہے، دیکھیں نا، شریعتیں تو علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ کون سے راستے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے جیسے نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ کے لیے جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے، جیسے عیسیٰ اور حضرت مریم کھڑی ہوئیں، ایسے کھڑے رہنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، یو ٹرن نہیں مارنا ہے، کھڑے رہنا ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو انہوں نے اپنے امر کو، یعنی اپنے دین کو، اس اصول کو، یہ جو امت کا یہ چلا آ رہا جو سیٹ پیٹرن تھا، اس میں انہوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، تقسیم کر لیا۔ یہ کس کا اشارہ ہے؟ وہ جو فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ان میں سے ہر گروہ جو جس کے حصے میں آیا اس پر نازاں ہے، فرحاں ہے، خوش ہے، اسی پر اتراتا پھرتا ہے۔
फ़ज़रहुम फ़ी गमरतिहिम हत्ता हीन, तो छोड़ रखें उन्हें उनकी जो भी मदहोशी है इसी में एक वक्त तक के लिए। अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, ये जो लोग हैं दुनिया में जो भी जिन्होंने कुफर किया, क्या उनका ख्याल ये है कि जो हम उनको माल और बेटों की फरावानी दे रहे हैं, दुनिया में हम उन्हें माल में तरक्की दे रहे हैं, कारोबार को अरूज दे रहे हैं, उनकी पाँचों घी में सर कढ़ाई में कर रहे हैं, नुसारिउ लहुम फिल खैरात, हम उन्हें नेकियों में, भलाइयों में, बेहतरियों में आगे बढ़ा रहे हैं, बल ला यशुरून, इन्हें पता ही नहीं है। ये जिसे फजल समझ रहे हैं, ये फजल नहीं है, ये फंदा है जिसमें हमने उनको गिरफ्तार कर दिया, उलझा लिया है। देखिए ना, मछली कैसे समझती है कि मुझे तो रोटी मिल गई, रोज़ी मिल गई, वो कांटा होता है, वो उसे नज़र नहीं आ रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने भी तो एक जो है ना वो कांटा लगा दिया है। तो हम जो तुम्हें मालो दौलत दे रहे हैं, ये हमारा फजल नहीं है। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यत रब्बिहिम मुशफ़िकून, बेशक वो लोग जो अपने रब की खौफ से आजिज़ी करते रहते हैं, डरते रहते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयात रब्बिहिम युमिनून, वो लोग के जो अपने रब की आयत का यकीन रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, वो लोग के जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते। वल्लज़ीना यूतूना मा आताऊ, और वो लोग के जो वो अदा करते हैं, देते हैं जो के देते हैं। वक़ुलूबुहुम वजिलतुन, और उनके दिल डरते रहते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, के उन्होंने लौट के अपने रब के यहाँ जाना है। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, ये लोग हैं जिन्हें हम भलाइयों में, नेकियों में, खैरात में, अच्छे रास्ते में आगे बढ़ा रहे हैं। वहुम लहा साबिकून, और वो खुद भी उस तरफ सबकत करने वाले हैं, वो भी दौड़ने वाले हैं, हम उनके दौड़ने में उनकी मदद भी कर रहे हैं। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और हम तकलीफ़ नहीं देते किसी जान को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। वलदैना किताबुन, और हमारे पास एक किताब है, रिकॉर्ड है, अमालनामा है। यंतिकु बिल हक़, जो हक़ के साथ बोलता है। उसे हर एक के पता है कि इसका कितना काम कर सकता था, और उसी के मुताबिक वो उसका हिसाब लेगा। वहुम ला युज़लमून, और वो ज़्यादती नहीं किए जाएंगे। बल कुलूबुहुम फ़ी गमरतिम मिन हाज़ा, लेकिन इनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं इस इंजाम के हवाले से। वलहुम अमालुम मिन दून ज़ालिक, और इनके लिए अमाल उल्टे ही कुछ दूसरी किस्म के। हुम लहा आमिलून, जिनमें वो पड़े हुए हैं, जिनमें लगे हुए हैं, जिनके गिरफ्तार हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफ़ीहिम बिल अज़ाब, यहाँ तक कि जब इनके आसूदा हाल खुशहाल तबकात को जब हमने पकड़ा अपने अज़ाब में, या पकड़ेंगे जब हम अपने अज़ाब में। इज़ा हुम यजहरून, तब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और उस वक्त शोर शराबा करेंगे। ला तजारुल यौम, तो हम कहेंगे आज मत चिल्लाओ। इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, आज हमसे तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई तुम्हारा ऐसा मददगार नहीं है जो हमारी गिरफ्त से तुम्हें बचा ले। क़द कानत आयाती तुतला अलैकुम, पढ़ी जाती थी तुम्हारे ऊपर मेरी आयात, सुनाई जाती थी तुम्हें मेरी आयात। फ़कुंतुम अला आकाबिकुम तनकिसून, और तब तुम अपनी एड़ियों पर घूम के भाग जाया करते थे, सुनना ही तुम्हें गवारा नहीं था, तकलीफ़ पहुंचती थी। मुस्तकबिरीन, तकब्बुर करते हुए, घमंड करते हुए। बेही सामिरन तहजुरून, उसे कोई किस्सा गो समझकर छोड़ के चले जाते थे, यानी रसूल को। अफलम यदब्बरुल कौल, क्या इन्होंने इस कलाम पर तदब्बुर नहीं किया, गौर व फिक्र नहीं किया, सोचो विचार नहीं किया। अम जाअहुम मा लम याति आबाअहुमुल अव्वलीन, ये इनके पास वो चीज़ आ गई है जो इनके आबा व अजदाद के पास इससे पहले नहीं आई थी। एक तवील जो है ना वो वक्फा रहा है। अम लम यारिफू रसूलहुम, या इन्होंने अपने रसूल को पहचान नहीं पाया अपने रसूल को। फ़हुम लहू मुनकिरून, तो वो उन्हें अजनबी मालूम हुआ। ज़ाहिर है वो तो उसको तो सादिक और अमीन मानते थे, जानते थे अच्छी तरह से। अम यकूलून बिही जिन्ना, या इनका भी कहना वही है जो पिछली कौम जिसका जिक्र गुजरा है, जो उसने कहा था कि ये इनके ऊपर कोई साया हो गया है, इनको कोई सौदा समा गया है। बल जाअहुम बिल हक़, असल बात यह है कि वो रसूल इनके पास हक़ लेके आया है। ये कोई इश्क का सौदा नहीं समाया, कोई दीवानगी नहीं लाया कोई उसे, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से हक़ लेके आया है। वह अक्सरुहुम लिल हक़ के कारिहून, लेकिन इनकी अक्सरियत हक़ को पसंद ही नहीं करती। वलव इत्तबाल हक़ को अहवाअहुम, अगर हक़ इनकी ख्वाहिश की पैरवी करने लग जाए, जैसे इनके लीडर इनकी मर्ज़ी से चलते हैं, अगर हक़ भी इनकी मर्ज़ी के ताबे हो जाए, लफसदतिस समावात वल अर्द, तो ज़मीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाए। व मन फ़ीहिन, और जो कुछ भी इनके दरमियान है। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम,
بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان تک ان کا ذکر پہنچا دیا ہے، ان کا جو ہے نا ان کا تذکرہ ہے۔ فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اپنے حصے کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں۔ ذکر کا ایک حصہ وہ تھا جو قوم نوح تک پہنچایا گیا، ایک وہ تھا جو قوم فرعون تک پہنچایا گیا، بیچ میں بہت سی قومیں ان تک پہنچایا گیا، وہ ان کے حصے کا ذکر اب ان تک پہنچایا ہے۔ ام تسألہم خرجن، اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی ٹیکس مانگا ہے، ٹول ٹیکس لیا ہے، مانگا ہے اپنے سے، کوئی خراج مانگا ہے؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے لیے تو اپنے رب کا جو بدلہ ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور تمام رزق دینے والوں میں وہ سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ انہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں سیدھے رستے کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھے رستے سے ٹیڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں یا ہوں وہ ان سے ہٹا دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ پھر اپنی شرارتوں میں بیٹھنے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں پکڑا عذاب میں، مختلف جو ہے مصائب میں۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو کیوں نہیں عاجزی اختیار کی انہوں نے اپنے رب کے سامنے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ ہی وہ گڑ گڑائے۔ سورہ انعام میں یہ مضمون تفصیل سے آیا کہ جب رسول یا نبی آتے تھے تو ہم مصیبتیں بھی بھیجتے تھے لوگوں پر۔ کیوں بھیجتے تھے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اور نبی کی بات کو کان سے سنیں۔ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو جب چھوٹے چھوٹی مصیبتوں سے وہ باز نہیں آئے، تو یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر بڑے عذاب کا دروازہ کھول دیا، سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا، اذا ہم فیہ مبلسون، اب اس میں وہ امید توڑ کر مایوس ہو کر بیٹھے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو ہے سماعت بھی رکھی، بصارت بھی دی، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم شکر بہت تھوڑا کرتے ہو، یا تم میں سے تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے، لیکن پھر اسی کی جناب میں تم جمع بھی کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے۔ یہ جواب ہے اس کا، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اس کا جواب ہے وہ زندہ رکھتا ہے، وہ مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کا الٹ پھیر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم سوچتے نہیں اس دنیا کی زندگی کی بھی شام ہو جانی ہے، پھر طویل رات ہے، پھر ایک اور دن طلوع ہو جانا ہے، حشر کے میدان میں اٹھو گے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن یہ بھی جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا وہی باتیں کرتے ہیں۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، یہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی، آئنا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، اس طرح کے وعدے ہم سے بھی کیے جا رہے ہیں اور ہمارے آبا سے بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیها، اے نبی ان سے کہیے کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کا مالک کون ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ لازماً وہ کہیں گے کہ بالکل اللہ ہے۔ قل افلا تذکرون، تو ان سے پوچھو سوچتے نہیں، پھر اللہ کی بندگی بھی تو کرو۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اور ان سے پوچھے کون ہے آسمانوں اور 7 آسمانوں کا رب اور عظیم جو تخت ہے اس کا رب۔ سیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ افلا تتقون، تو کیا یہ پھر اس سے ڈرتے نہیں۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھئے کہ کس کی ہاتھ میں حکومت ہر شے کی۔ وہو یجیر، اور وہ بچا لیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، یہ کہتے ہیں اللہ۔ قل فانا تسحرون، تو پھر ان سے پوچھئے کہاں سے تم پہ جادو ہوا جاتا ہے۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے ان تک حق کو پہنچایا ہے۔ وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنے جھوٹے موقف پر ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اذن، اگر ایسا ہوتا، لذہب کل الہ بما خلق، تو جس معبود نے جو کچھ تخلیق کیا ہوتا وہ لے کے علیحدہ ہو جاتا۔ آخر باپ کے بیٹے جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو جاتے، تو یہ جو مختلف خالق ہیں وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہو جاتے۔ ولا علی بعضهم علی بعض، پھر گروپ بندی کرتے اور ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا کرتے، لڑائیاں ہوتی۔
سبحان اللہ اما یصفون، لیکن اللہ بہت بلند ہے، پاک ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ کھلے اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ فتعالی اما یشرکون، اور جو یہ شرک بیان کر رہے ہیں اس سے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ و بلند و بالا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومنون ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 92 تک ہم نے رات پڑھ لیا تھا۔ ایک رکوع ہم نے چھوڑ دیا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ پچھلے رکوع میں خاص طور پر آیت نمبر 84 اور 87 بلکہ 88 تک ایک اہم مضمون ہے، بس اس کی طرف اشارہ کرنا تھا، رات وقت نہیں تھا تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ ابھی یہاں سے ہم چلیں گے اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرا کر۔ ان آیات میں 3 باتیں ان سے پوچھی گئی ہیں کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، کس کے ہیں آسمان اور زمین۔ آیت نمبر 83 کا مضمون یہ ہے، 84 کا یہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ ان سے پوچھا گیا 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے، اور تیسری بات یہ پوچھی گئی کہ وہ تمام چیزوں کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب میں انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ یہ اللہ کے ہی حق ہے، مالک بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے۔ تو پھر آپ سوچئے جھگڑا کیا رہ گیا تھا؟ رب بھی مان رہے ہیں، مالک بھی مان رہے ہیں، بادشاہ بھی مان رہے ہیں، تو اب کوئی جھگڑا باقی بچتا ہے؟ نہیں بچنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ تعبیر کا ہے۔ وہ یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا تو وہ رب ہے، مالک ہے، لیکن ہم اپنے مال کے ہم خود مالک ہیں، یہاں پہ اس کی جو ہے نا ہم حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین اور اپنے عرش کا تو رب ہے، لیکن یہ کہ یہ جو مکہ ہے یہاں پہ ہمارا حکم چلے گا، وہ بادشاہ ہے لیکن یہاں ہماری بادشاہی چلے گی۔ تو مسئلہ بس یہ تھا، اصل جھگڑا یہ ہے۔ باقی وہ ساری بادشاہی ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ کہ جہاں ان کا اختیار تھا وہاں اللہ تعالیٰ کا اختیار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جھگڑا یہ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ مطلب تعبیر یہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے، اس کی بڑی قدیم روایت ہے۔ بلکہ اس سے پہلے اگر آپ سوچیں تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تھا کہ ہم تو داخل نہیں ہوں گے، ان فیہا قوما جبارین، پہلے ان کو نکالو، تو یہ فرعون کو بادشاہی کس نے دی ہے؟ اللہ تو نے دی ہے۔ یہ اس قوم کو آ کے یہاں پہ آباد کس نے کیا ہے؟ اللہ تو نے کیا ہے۔ تو پہلے اس قوم کو ہٹاؤ نا، پھر ہم تیرا دین قائم کریں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنے کی؟ پہلے تم ذرا یہ اپنے بچھائے ہوئے جو ہے نا، جیسے وہ آج کل نہیں کہتے پہلے اپنا گند صاف کرو، تو گویا اللہ تعالیٰ سے یہی مطالبہ ہے نا کہ پہلے جو آپ نے جن کو اختیار دیا ان کو ہٹاؤ، تو پھر اس کے بعد دیکھیں آپ ہمیں اختیار دو، ہم آپ کا دین غالب کریں گے، ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، آپ کے دین کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ کوئی جدید سوچ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی سوچ ہے، پرانی فقیرانہ درویشانہ مسکینانہ سوچ یہی رہی ہے۔ اب آگے چلیں جی۔ قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، اے نبی فرما دیجئے اے میرے رب اگر تو مجھے دکھا وہ جس کا تو جو یہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، یعنی جو عذاب تو نے ان پہ بھیجنا ہے وہ میری زندگی میں آ جائے، تو مجھے دکھا دے، مطلب یہ کہ میری آنکھوں کے سامنے ان پر وہ عذاب آ جائے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم میں سے نہ کرنا، یعنی مجھے ان میں شامل نہ رکھنا، میرا ان سے کوئی تعلق لینا دینا واسطہ نہیں رہا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب کا، عذاب استیصال کا، وہ ہم آپ کو دکھانے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوئی، غرق ہوئی، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اب جو بھی ہے صبر کیجئے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یہ جو برائی ہے، جو یہ گالی گلوچ کر رہے ہیں اور جو بھی زبانی یا کلامی تشدد کر رہے ہیں یا جسمانی تشدد کر رہے ہیں، اس برائی کو بہتر طریقے سے، اچھے اسلوب میں، خوبصورت انداز میں دفع کریں، اپنا دفاع کریں بہت اچھے طریقے سے۔ نحن اعلم بما یصفون، جو کچھ یہ بک رہے ہیں ہم اسے خوب واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین،
اور یہ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ پکڑتا ہوں شیاطین کی چھیڑ سے، یعنی وہ مجھے غصہ دلا دیں، ری ایکشن پہ آمادہ کر دیں، ریٹیلیٹ کرنے پر جو ہے ابھاریں، میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاس آیا ہی کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس کوئی شیطان، کوئی جن بھوت وہ میرے قریب بھی آئیں۔ تو گویا مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، جنات کو قابو کرنے والا جو چکر ہے نا یہ بہت خطرناک، پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں، وگرنہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پناہ مانگی ہے کہ میرے پاس بھی نہ آئیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض مسلمان جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملنے آتے تھے، اس کے دو طریقے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی شناخت بتائے بغیر کوئی بیس بدل کے آ گئے، سانپ بن کے آ گئے، کچھ اور چیز بن کے آ گئے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کو نہیں چھیڑا گیا، گویا وہ اپنی حدود کے اندر ہیں۔ لیکن جب باقاعدہ انہوں نے ملنے کی درخواست بھیجی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تو کیا، مدینہ شہر کے اندر بھی ملاقات نہیں کی ہے، اسپیشلی آپ نے انہیں باہر رکنے کا کہا، پھر مدینے سے نکلے، باہر جا کر ایک صحابی کو جن کو ساتھ لے کے گئے تھے انہیں ساتھ نہیں بٹھایا، انہیں علیحدہ بٹھایا، ان کے گرد حصار کھینچا اور پھر جا کے جنات سے ملاقات کی ہے۔ حالانکہ یہ مسلمان جن تھے، یہ شیاطین جن نہیں تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جنات سے کیا دوستی، بے شک مسلمان ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس یعنی کسی کے موت کا وقت آ گیا، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے رب مجھے مہلت دے، مجھے موقع دے واپس جانے کا، واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی نیک کام کروں، فیما ترکتو، جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں اس کے بدلے میں اچھے کام کروں، کلا ہرگز نہیں، اب یہ چانس نہیں ملے گا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، بس اس کے منہ سے نکل رہی ہے، اس سے زائد اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ کہ کسی کو یہ چانس دوبارہ نہیں ملتا موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اس کے بعد ایک پردہ ہوگا، اِلَىٰ یوم یُبْعَثُونَ، اس دن تک کے لیے کہ جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ جو قبر کی زندگی ہے اسے برزخ کی زندگی کہا گیا ہے زندگی ہی، لیکن یہ کہ ایک نیند کی کیفیت کی زندگی ہے، اور یہ کہ اسی میں جو بھی جو کچھ تھوڑے بہت خوفناک مناظر بھی ہیں، جیسے خواب میں دیکھے اس طرح وہ منظر اس کے سامنے آتے رہیں گے، آگے جا کے اس کا حساب کتاب کے لیے اسے حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، دیکھیے ایک سور میں وہ پھونکا جائے گا جس سے قیامت ہوگی، جو ہم نے سورہ حج کے شروع میں پڑھا، اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ لَشَيْءٌ عَظِيمٌ، تو وہ بھی ایک سور ہی پھونکا جائے گا، وہ بہت تیز چنگاڑ ہوگی، پھر لوگ مر جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور سور میں پھونکا جائے گا جس سے لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بعد نے لکھا ہے اس کے بعد ایک اور بھی سور میں پھونکا جائے گا جس میں لوگ جمع ہونے، یعنی وہ گویا سائرن بجے گا جمع ہونے کا، تو یہ اٹھنے کی بات ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان کوئی حسب نسب نہیں رہے گا، رشتہ داریاں نہیں ہیں، اب وہ رشتہ داریاں ختم۔ یومئذ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ہی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، کوئی پوچھے گا کہ میرا فلان دوست کہاں پہ ہے، یا فلان میرا چچا کہاں ہے، یا ماما کہاں ہے، یا بیٹا کہاں ہے، یا بیوی کہاں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، یہ ایک مرحلے پہ یہ ہوگا، بعد میں جو نیک لوگ ہوں گے پھر انہیں اپنی یعنی خود جب اپنی جان سے وہ مصیبت ہٹے گی تو پھر باقیوں کی بھی یاد آئے گی، لیکن ہٹے گی مصیبت کن کے اوپر سے؟ جن کے اندر کوئی ایمان کی رمق ہوگی۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری نکلے، یعنی یہ کہ جتنی اسے عمل کرنے کی ضرورت تھی اتنا وہ عمل کر کے آیا، فاولئک هم المفلحون، تو ان کا کام بن جائے گا، وہ کام نکال لیں گے۔ ومن خفت موازینہ، جن کے جو وزن ہیں یعنی نیک اعمال کے وزن وہ کم نکلے، جو مطلوبہ معیار تھا اس سے کم ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، وہ دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تلفق وجوہہم النار، وہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر رہے ہوں گے، ہٹا رہے ہوں گے، گویا آگ ان کے چہروں پر حملہ آور ہوگی، جیسے کوئی بھی چیز چہرے کی طرف آتی ہے آدمی کوشش کرتا ہے ہاتھ آگے لاتا ہے، وہ ہٹا رہے ہوں گے۔ وہم فیہا کالحون، اور وہاں ان کی صورتیں بگڑ رہی ہوں گی، شکل بگڑ رہی، ظاہر ہے آگ میں جس طرح جو ہے نا وہ مختلف شکل کی صورت بنتی ہے، کیا پتہ ناک کدھر جا رہی ہے، ہونٹ کدھر جا رہے ہیں، زبان کی کیا کیفیت ہے، تو وہ شکلیں ان کی بگڑ رہی ہوں گی۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اب یہ جو کیفیت ہے اس پہ ایک ترس کھانے والی کیفیت ہے، تو اب ان کا جرم ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس انجام سے اگر دوچار ہوئے ہو تو اس کا کوئی تمہارا قصور بھی ہے،
کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھیں جو تمہیں سنائی گئیں؟ فکن تم بہا تکذبون، اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے، یعنی رد کیا کرتے تھے باقاعدہ، اس کے مقابلے میں اپنے دلائل پیش کیا کرتے تھے، اور ان آیات کے بارے میں کہتے تھے یہ غلط ہے، مضمون ہی غلط ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے ہمارے رب ہمارے اوپر ہماری بدقسمتی، ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، بد نصیب لوگ ہیں ہم، یہ حرکت کر کے آ گئے ہیں۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ایک دفعہ یہاں سے نکال دے، یہاں سے ہمیں نکال۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ ایسی حرکت کریں جو ہم کر کے آئے ہیں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ہم ظالم ہوں گے، پھر ہم پر جو ہے نا الزام درست ہوگا۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ فرمائے گا اب یہیں پہ پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات بھی نہیں کرنا، تم نے میرے کلام کو جھٹلایا، میری بات تم تک آئی تھی اور تم نے اسے رد کیا، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تم نے میری نہیں سنی تو میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، کچھ لوگ تھے، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، جو تمہارے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے، فَاغْفِرْ لَنَا، اللہ ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا، ہم پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو ان کو تم نے اپنے ٹھٹھے کا ذریعہ بنا لیا تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم نے ان کے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے اور ان پر تم ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، اس میں تم اتنے مشغول ہو گئے، ان کا مذاق اڑانے میں تم اتنے مشغول ہو گئے کہ تمہیں میری یاد نہیں رہی، اور میری یاد نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میرے احتساب کا خیال نہیں رہا، میری پکڑ کا ڈر نہیں رہا، تمہیں میرے جلال اور انتقام کا اندازہ ہی نہیں رہا، تم اتنا ان کے مذاق اڑانے میں مگن ہو گئے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑانے ہی میں لگے رہے، اسی کام میں تم جو ہے وہ مصروف رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اب دیکھو تمہاری ان ساری باتوں پر انہوں نے صبر کیا، اور اپنا مذاق اڑنے پر وہ جو ہے نا ملامت سے خوف زدہ ہو کے اپنے موقف سے نہیں پھرے، صبر کرتے ڈٹے رہے، جمے رہے، اس کے بدلے میں آج میں نے انہیں بہترین بدلہ دے دیا ہے، انہم ہم الفائزون، کہ وہ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیابی تک سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اب اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے نا دکھ دینے کے لیے فرمائیں گے کہ تم زمین پر کتنا عرصہ رہے ہو، بہت مشغول تھے، بڑے کام تھے تمہارے، بڑے اہداف تم نے پورے کرنے تھے، کیریئر بنانا تھا اور بڑی اچھی زندگی بسر کرنی تھی، کوالٹی لائف تمہارا جو ٹارگٹ تھا، کتنا ایک عرصہ رہے ہو زمین کے اوپر جس پر تم مطمئن تھے، جس پر تم آسودہ تھے، کتنا عرصہ رہے ہو۔ قالوا لبثنا یوما، وہ کہیں گے ایک دن رہے، او بعض یوم، یا دن کا بھی کوئی حصہ رہے ہیں۔ فاسأل العادین، گننے والوں سے پوچھئے، یعنی ہمیں تو اتنی سمجھ آتی ہے، اگر کچھ اس میں کمی بیشی ہے تو جو لوگ اچھی طریقے سے گنتے ہیں، جو حساب کتاب رکھتے رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا کوئی شک نہیں، بالکل صحیح بات ہے، تم نہیں رہے ہو مگر تھوڑا ہی رہے ہو، یہ بات ٹھیک ہے، ایک دن تو نہیں رہے، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے تھوڑے ہی رہے ہو، زندگی دنیا کی بہت قلیل ہے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش یہ بات تم جانتے ہوتے، اس وقت تمہیں اس کا علم حاصل ہو جاتا کہ یہ دنیا کی زندگی بہت محدود ہے، اور اس کو بنانے کے لیے آخرت کی زندگی کو برباد نہیں کرنا، یہ سمجھ آ گئی ہوتی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ جو آیات ہیں آخر میں، ان کی بڑی عظمت آئی ہے حدیث میں کہ ان کا بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت رکھی ہے، اور بعض جو بھی وہ ایک ہماری روایت ہے جو بزرگ علماء ہیں تو وہ ان کے جو ہے نا انہیں پڑھتے رہنے کی، صبح و شام پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی فضیلت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ جیسے بچے کھیلنے کے لیے کوئی ریت کے اوپر چیز بنا لیں، ایسے ہم نے کوئی شے بنائی تھی تم۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹ کے ہمارے پاس حساب کتاب کے لیے نہیں آؤ گے، جہاں ہم ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے تم سے۔ یہ کوئی ہم نے معمولی مشین تو نہیں بنائی تھی اور بے مقصد نہیں بنائی تھی، تو تم نے وہ جو گھڑیاں ضائع کی ان کا حساب لیں گے تم سے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو اللہ تعالیٰ جو سچا بادشاہ ہے، بہت بلند و بالا اس کا مرتبہ ہے کہ کوئی فضول کام کرے، عبث کام کرے، بیکار کام کرے،
کھیل کھیلے نہیں، بے مقصد کام کرنے سے وہ بہت بلند و بالا ہے، ایسے کام وہ نہیں کرتا۔ تمہاری زندگی با مقصد تھی، تم نے زندگی ضائع کی ہے، اب اس کا نتیجہ بھگتو۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں مگر وہی ہے، رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور حاکم کو اختیار کرے گا، اسے پکارے گا، حاجت روا سمجھے گا، داتا سمجھے گا، مشکل کشا سمجھے گا، یا قانون ساز اور مقنن سمجھے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، وہ اس سے حساب لے گا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافروں کو وہ راہ یاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا، ان کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے نبی فرمائیے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ کافر فلاح یاب نہیں ہوں گے، فلاح یاب وہ ہوں گے جن کا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ اپنے رب ہی سے بخشش بھی مانگیں گے، رحم بھی مانگیں گے۔